حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کرنا۔ حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں۔ چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، جے خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 سورتیں سرکار نے پڑھی پر بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے، یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کریں۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک صحابہ کو بانٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی۔ کھجور کا نہیں، دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا۔ کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا۔ ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی۔ مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود تھا۔ اب اس پر پورا باب باندھا ہے شاہ عبدالحق الہ آبادی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کوئی چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں، وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے۔ پورا باب ہے، بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا۔ عمر فاروق آئے جماعت کرانے۔ کہتے ہیں عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی صورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی۔ میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی، حضرت عمر نے کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی۔ کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا۔ حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا۔ عمر سے تو یرانہ تھا نا اپنا۔ ان کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، حسد نہیں، رشک۔ فرماتے ہیں یرانہ تھا نا، تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور۔ تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے، فرمانے لگے علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے۔ حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں؟ خواب میری وچ آیا سی ماہی تو میں اودے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، ڈر دی ماری، میں ڈر دی ماری اکھ، کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی، ربا اے رات مکن نہ دیویں، اے رات مکن نہ دے، ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے، کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے۔ رشک کریں، خدا را چھوڑ دیں حسد کرنا، چھوڑ دیں ایک دوسرے سے جلنا۔ اب تو آپ یقین کریں دیندار لوگوں کا، اہل حق لوگوں کا جواب در جواب، جواب ال جواب، اس طرح ہم نے الجھایا ہے چیزوں کو کہ نیا آنے والا آدمی کہتا ہے کہ دین کی اصل بات اصل میں بتا کون رہا، تو میلہ لگ گیا ہے، کوئی کہانی سنا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی اس کو غلط کہہ رہا ہے، کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو بالکل ٹھیک ہو۔ ہمارے حسد نے اتنی تباہی کر دی، کسی کے حق میں خیر والی بات ہو، جب آپ حسد کریں گے تو بے سکون رہیں۔ دوسری بات یہ، بے سکون بندہ پتہ کون رہتا ہے؟ میں نے یہ بھی آیت پڑھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں میں چین ہو۔ پتہ ہے بے سکون کون رہتا ہے؟ جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتا ہے۔ عقیدہ توحید اسلامی عقائد کی جان ہے۔ جب آپ نے کہا لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب میں اپنے آپ کو نا اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب رب غریبی میں رکھے پھر بھی میں راضی ہوں، بیماری میں رکھے پھر بھی راضی ہوں، صحت میں رکھے پھر بھی، اولاد دے تو پھر بھی راضی ہوں، نہ دے تو سمجھے میری بات۔ یہ توحید ہے۔ ہم نہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں۔ دوست اکثر آ کے کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو انہیں کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو، کہتے ہیں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں پر شفا نہیں ہو رہی، تو میں کہتا ہوں پھر آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بھی تو سیکھو نا، راضی رہنا بھی تو سیکھو۔ بہت ساری بے سکونی اس بات کی ہے کہ ہم نا ہم چاہتے ہیں میری مرضی کا سکون ہو، میری مرضی کا گھر ہو، میری مرضی کے بچے ہوں۔ بھئی ایسا نہ کریں، آپ اپنے حق میں اپنے رب کے فیصلوں کو قبول کریں، آپ قبول کریں اپنے مالک کے فیصلوں۔